شجاع اور آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بحریہ یونیورسٹی. Today we have a very special guest all the way from Earth and Environmental Sciences Department, Mr. Adil Nasir. آئیں ذرا آج ان سے کچھ سیکھتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں خیریت سے ہوں. Thank you sir for coming to our media lab and joining us today. You are most welcome. Sir, so tell us something about yourself. How long have you been working at Bahria University for? I'm in Bahria University since 2011, and right now I am working in Earth and Environmental Sciences Department, and I am teaching the courses related to oil and gas, especially exploration and production of hydrocarbon and gravity magnetic exploration techniques. یہ جتنے بھی کورسز ہیں یہ ہیلپ فل ہوتے ہیں آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کے لیے. تو ہاؤ ہیز یور ایکسپیرینس بین بحریہ یونیورسٹی میں؟ بحریہ یونیورسٹی کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. میں 2 دفعہ بحریہ یونیورسٹی چھوڑ کے انڈسٹری میں بھی گیا ہوں اور پروفیشنل انڈسٹری میں کام کیا ہے, لیکن بحریہ یونیورسٹی کا جو ایکسپیرینس ہے, جو ادھر ورکنگ انوائرمنٹ ہے, وہ آئی تھنک کہ بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. اسی لیے کبھی میں نے ابراڈ جانے کا بھی نہیں سوچا, اور نہ میں نے کسی کمپنیز میں, آل دو کہ مجھے بڑے اچھے پیکیجز آفر ہوتے ہیں کمپنی سے, لیکن میں بحریہ یونیورسٹی کے انوائرمنٹ اور ان کی فیسیلیٹیشن کی وجہ سے بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ ہوں. تو سر آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ان دا پروفیشنل انڈسٹری؟ انڈسٹری کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. انڈسٹری سے ہم نے پروفیشنل کس طریقے سے ایکسپلوریشن ہوتی ہے, پروڈکشن ہوتی ہے آئل اینڈ گیس کی, وہ میں نے سیکھا, اور پھر وہ سارا ایکسپیرینس میں بحریہ یونیورسٹی لے کے آیا تاکہ ادھر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب انڈسٹری میں جائیں تو بحریہ یونیورسٹی کا نام روشن کریں. جی, تو آپ کی فیوریٹ اچیومنٹ کیا تھی ان دا پروفیشنل انڈسٹری؟ پروفیشنل انڈسٹری میں فیوریٹ میری اچیومنٹ تھی, جب میں بحریہ یونیورسٹی سے آن لیو تھا تو میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی آل پاکستان جیو سائنٹسٹ ایسوسیشن کے نام سے. یہ 2012 میں نے اس کی انوگریشن کروائی منسٹری آف پیٹرولیم سے, اور آج الحمدللہ 18 یونیورسٹیز کے اندر اس کے چیپٹرز ہیں, اور اس میں 6000 سے زائد اس کے پروفیشنل ممبرز ہیں, اور انڈسٹری کے اس میں کچھ لوگ ہیں, کوئی 350 کے قریب مختلف ڈپارٹمنٹ سے, مختلف آرگنائزیشنز کے ہیڈز جو ہیں اس کے ممبرز ہیں. اور اس کا بحریہ یونیورسٹی کو فائدہ یہ ہے کہ جتنی بھی بحریہ یونیورسٹی میں کانفرنسز ورک شاپس کرواتا ہوں, وہ ساری کی ساری جو فنڈنگ ہے موسٹلی آئل اینڈ گیس سیکٹر دیتا ہے, اور اسپیکرز, اور پھر جو تھیسس سپرویژن ہوتی ہے باہر سے میں انڈسٹری سے لوگوں کو بلاتا ہوں جو بچوں کو سپروائز کرتے ہیں. تو اس طریقے سے بحریہ یونیورسٹی کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا امپیکٹ بحریہ یونیورسٹی میں زیادہ ہے کیونکہ آپ ایک پورے گروپ آف اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں کہ آپ نے پروفیشنل لائف میں کیسے آگے بڑھنا ہے. تو آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بحریہ یونیورسٹی میں کیا کیا اچیومنٹس یا مائل اسٹونز انلاک کیے ہیں؟ اچیومنٹ مائل اسٹون بحریہ یونیورسٹی میں پچھلے کچھ سالوں میں, اسپیشلی کیونکہ میں ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گا, اس وقت انڈسٹری کا اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں تھا. ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز نیا ڈپارٹمنٹ تھا پاکستان میں بحریہ یونیورسٹی میں. اس سے پہلے قائد اعظم یونیورسٹی تھی, پنجاب یونیورسٹی تھی. یہ لوگ جیولوجی جیو فزکس کو پروموٹ بھی کرتے تھے, اور انہی کے اسٹوڈنٹس انڈسٹری میں جاتے تھے. جب میں نے ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز جوائن کیا تو میں پروفیشنل انڈسٹری سے لوگوں کو ادھر لے کے آیا. میں نے ان کو دکھایا کہ بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں زیادہ ٹیلنٹ ہے. پھر بحریہ یونیورسٹی کا ایج یہ ہے کہ یہ کیپٹل اسلام آباد میں ہے, اور ساری آئل اینڈ گیس کمپنیز جو ہیں ان کے ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے. تو جب بچوں کی آفٹر گریجویشن جب ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو ڈائریکٹلی لوگ میرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کمپنیز میں کہ آپ اپنے جو شائننگ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھیجیں. فریش بیچ. یس, اور نہ صرف شائننگ اسٹوڈنٹ, جن کے سی جی پی اے کسی وجہ سے کم بھی آتے ہیں ان کو بھی ہم انڈسٹری میں ریفر کرتے ہیں. تو یہ تھرو اکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری کا میں نے لنک ڈیولپ کیا ان کچھ سالوں میں, جو کہ اس وقت انڈسٹری کو بھی ایک پتہ ہے کہ بحریہ یونیورسٹی میں کس قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور بحریہ یونیورسٹی کو بھی پتہ ہے کہ میں کس طریقے سے فنڈنگ لے کے آتا ہوں, کس طریقے سے کانفرنسز کرتا ہوں, اور اسی طریقے سے میں بحریہ کی جتنی بھی نیول ایڈمنسٹریشن ہے ان کو انوالو رکھتا ہوں, اور بڑا وہ سپورٹ کرتے ہیں. کبھی بھی فنڈنگ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے, کوئی اور ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں, تو بحریہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن بہت سپورٹ کرتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسکلز ریکوائرڈ ہیں فار دا پروفیشنل انڈسٹری؟ پروفیشنل انڈسٹری کے لیے سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی نالج, اتنی ایکسٹریم نالج ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے, کام سیٹ ہے, ان کے مقابلے میں آپ زیادہ اچھا پرفارم کریں. اور یہ بحریہ یونیورسٹی کو ایج ہے کہ ان کی کمیونیکیشن سکلز, ان کی لرننگ سکلز وہ دوسری یونیورسٹی سے زیادہ ہیں, کیونکہ ان یونیورسٹیز میں, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں مختلف ایریاز سے لوگ آتے ہیں. بحریہ یونیورسٹی میں ایج ہے کہ یہاں موسٹلی جو لوگ ہیں وہ انڈسٹری آفیشیلز جو ہیں ان کے بچے بھی یہیں پہ پڑھتے ہیں. پھر کیپٹل ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی فیس ایزیلی افورڈ کرتے ہیں, تو آلریڈی اس میں گرومڈ لوگ آتے ہیں, اور پھر جب
اتنے گروم لوگ پہلے سے ہوتے ہیں, ان کو ہم جب اسکلز دیتے ہیں تو وہ ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرتے ہیں, اور زیادہ ڈائیورسٹی بھی ہے بیری یونیورسٹی میں, obviously تو دیٹس اے پلس پوائنٹ. yes تو what are some skills that help an individual go out and work in the professional industry, جو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں کہ اپارٹ فرام ایکیڈیمکس, کیونکہ ایکیڈیمکلی تو اسٹرانگ ہونا چاہیے, بٹ کون سے اسکلز ہیں جو آپ کو یونیک کرتے ہیں؟ یونیک کرتے ہیں کہ جو آپ کی پروفیشنل نالج ہے, سبجیکٹ نالج, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے علاوہ آپ کی دوسری جنرل نالج ہوتی ہے فیلڈ سے ریلیٹڈ. فار ایگزامپل آپ نے ٹیکنیکل سکلز آپ میں پوری ہیں, جیولوجسٹ, جیو فزکس, انوائرمنٹ کی, لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہماری فیلڈ کا منسٹر کون ہے, اس کا سیکٹری کون ہے, کن کن اداروں میں ہم جاب لے سکتے ہیں, ہمارا اسکوپ کیا ہے, تو یہ وہ سکلز ہیں جو بچوں کو ڈیورنگ گریجویشن پتہ ہونی چاہیے, تاکہ بچے آگے جا کے جب وہ ڈگری کمپلیٹ کریں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اس انڈسٹری میں جانا ہے, وہ اکارڈنگلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اس سے ریلیٹڈ میں انٹرویو سکلز کے اوپر میں نے ورک شاپس کرائی ہیں, کمیونیکیشن سکلز کے اوپر کرائی ہیں, ٹیکنیکل تو ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ صرف ارتھ سائنسز میں نہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں ضروری ہے کہ اس قسم کے سیمینار ورک شاپس ہوتی رہیں. تو جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کو, جب آپ ایم ایس جیو فزکس پڑھ رہے تھے, تو آپ کو کیا لگا تھا یہ کچھ زیادہ ٹف ہے, میں واپس بزنس سائڈ کی طرف چلا جاتا ہوں, یا ڈڈ یو تھنک دیٹ اٹ واز سم تھنگ دیٹ یو کوڈ strive in and perform well in? No, alhamdulillah, I was extremely satisfied with my performance, اور مجھے پتا تھا اس وقت, میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں سیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے انڈسٹری میں بیہیو کرنا ہے, کس طریقے سے پروفیشنل بیہیویئر کے ساتھ انڈسٹری سے جاب لینی. یہ جاب لینا بڑا ٹیکنیکل اسکل ہونی چاہیے آپ کے اندر, اور آپ اس کے اوپر سیمینارز بھی میرے خیال سے کرواتے ہیں کہ ٹریننگ. ایگزیکٹلی میں آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکل اسکلس کے اوپر, پروفیشنل اسکلس کے اوپر, کہ آپ کے اندر وہ کون سی ایبلٹیز ہونی چاہیے کہ آپ کسی جگہ جائیں اور انٹرویو میں آپ کو لوگ سلیکٹ کر لیں, کیونکہ آپ نے 4 سال 6 سال پڑھا ہوتا ہے, اور جب انٹرویو کا ٹائم آتا ہے تو صرف 5 منٹ میں لوگ آپ کو جج کرتے ہیں. 6 سال کی آپ کی جو محنت ہے وہ 5 منٹس میں جج ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ بھئی میں آئی ایم دا بیسٹ, یو آر ورتھی. یس. تو آپ کے کوئی اسٹرگلس تھے اس پروفیشن میں, کوئی ہیزیٹیشنز, کوئی ڈرا بیکس آپ کو لگے؟ اگر آپ نارملی ریگولر اسٹڈی کرتے جائیں تو آئی تھنک کوئی آپ کو اتنا ایشو نہیں ہوتا. فائنینشلی لوگوں کو ایشو ہوتے ہیں, اور اس میں اب مجھے پتہ ہے کہ بیریئر یونیورسٹی لوگوں کو فائنانس بھی کرتی ہے, لونس کی فیسلٹی ہیں, لیکن الحمدللہ نہ کبھی کوئی ایسا فائنینشیل ایشو تھا, نہ کوئی ایسا ایشو تھا کہ جس وجہ سے آپ کی اسٹڈی افیکٹ ہو. گھر والوں کا سپورٹ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, اور آپ کی بھی سپورٹ گھر والوں کو ہونی چاہیے. ان کو نظر آئے پیرنٹس کو کہ اگر ہم بچے کے لیے فیس دے رہے ہیں تو یہ فیس کل کو جو ہے نا ہمیں ریٹرن میں بھی ملے گا, انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ہاں, کوئی بھی پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ بچہ نالائق ہو, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ بچوں کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے لے کے اپنے آپ کو چلتے ہیں. جی, آپ نے ٹریننگس کے بارے میں بات کی تھی, تو واٹ آر یور ٹاپ 3 ٹریننگ مومنٹس, مطلب where you training activities, بلکہ let's talk about the activities. Yes, I have organized an activity. It was a 3-day workshop in 2011 on hydrocarbon exploration technique. That was my first experience with Barrier University. How was it? Regarding 3-day workshop, because 3 days too long. Yeah. So it was a very good experience. Professional people from industry came over there, and funding بھی انہوں نے دی. اور پھر اس کے علاوہ 2015 میں میں نے ایک بہت بڑی ورک شاپ کی, 3 days ورک شاپ. وہ پورے پاکستان سے اس میں لوگ آئے, اس میں بھی 21 یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا, اور پرو ریکٹر سلیم اختر صاحب تھے اس وقت, انہوں نے بڑا اس چیز کو سپورٹ کیا. میری آرگنائزیشن جو ہے آل پاکستان جیو سائنٹسٹ ایسوسیشن, اس کو انہوں نے سپورٹ کیا, اور بیریا نے پارشل فنڈنگ بھی دی, اور وہ انڈسٹری میں بہت بڑا امپیکٹ تھا. اور ایک فرسٹ ٹائم بیریا یونیورسٹی میں اتنا بڑا ایونٹ ہوا تھا جس سے آئل اینڈ گیس انڈسٹری کو بھی پتہ چلا کہ بیریا یونیورسٹی میں کتنا پوٹینشیل ہے, اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کو بھی پتہ چلا کہ ہم کس جگہ ہماری اسٹینڈنگ ہے. کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ کرنا, اتنی فنڈنگ کو انوالو کرنا, پروفیشنل لوگوں کو انوالو کرنا, تو یہ اتنا ایزی کام نہیں ہوتا. تو یہ بیریا یونیورسٹی نے اس کو لیڈ کیا, تو مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے. چلیں, we're going to take a small break. خواتین و حضرات, we'll be right back with Mr. Adil Nasir after this short break.
ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مسٹر عادل نصیر ہو از اے پرماننٹ فیکلٹی ممبر ہیئر ایٹ بیری یونیورسٹی فرام دا ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ڈپارٹمنٹ. سر آپ نے 2 MS کیے ہوئے ہیں اور ایک جیو فزکس میں اینڈ دوسرا ہے ان پروجیکٹ مینجمنٹ. آپ نے کیسے کیا at such a young age at that too? یس میں پہلا میرا جو MS تھا وہ جیو فزکس میں تھا جی, اور سیکنڈ MS جب میں نے اسٹارٹ کیا وہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں. اور بیریا یونیورسٹی کی ایک پالیسی تھی فی ویور پالیسی, اور بیریا یونیورسٹی کے جو ریکٹر ہیں انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا کہ فیکلٹی کو زیادہ اسکلفل ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا کہ ہم اسٹوڈنٹس کے اندر اسکلز ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, تو جب میں نے دیکھا کہ میں ٹیکنیکل سائڈ پہ میں ساؤنڈ ہوں, جیولوجی جیو فزکس میری اسٹرانگ ہے, تو ایڈمنسٹریشن اسکلز بھی میرے اندر اتنی ہی اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ میں بیسٹ پرفارم کر سکوں. کیونکہ جو ٹیچر ہوتا ہے, ٹیچر ایک رول ماڈل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. اگر ٹیچر کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے, ٹیچر کا وے آف ٹاکنگ ٹھیک نہیں ہے, ٹیچر کی لرننگ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس کو پراپر کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گا, اور وہ رول ماڈل نہیں بن سکتا. ٹیچر ہمیشہ رول ماڈل ہوتا ہے. استاد جو ہے اس کے اندر ساری کیپیبلٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ کم سے کم 100% اگر ٹرانسفر کرے تو 20%, 30%, 40% تک بچے اس کو لرن کر کے آگے وہ بھی پرفارم کریں. تو وہ پھر میں نے MS پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیا, اور اس میں میرا کیونکہ آرگنائزیشن بھی تھی, میرا ملٹی ٹاسکنگ کام ہے, میں انوائرمنٹل سائنسز کے بھی پروجیکٹس کر رہا ہوں, اس میں ہمارا میڈیا کا بھی سیل ہے, IR کا بھی سیل ہے, جیو سائنسز کا بھی ہے. تو مجھے پروفیشنل ایکسپیرینس تو تھا, لیکن اکیڈیمکلی میں چاہ رہا تھا کہ میری ڈگری بھی اس چیز میں ہونی چاہیے, تو وہ میں نے اس کو کمپلیٹ کیا, اور بحریہ یونیورسٹی نے بڑا اس میں سپورٹ کیا مجھے. جی, آپ نے بھی تو بیری یونیورسٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, آپ نے اتنی ٹریننگ سیمینارز کنڈکٹ کیے ہیں, مطلب اتنا زیادہ فنڈنگ آپ نے پرووائڈ کیا ہے بیری یونیورسٹی کو, تو مطلب اٹس اے گیو اینڈ ٹیک سچویشن آئی تھنک. تو آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہماری جو بلڈنگز ہیں پاکستان کی وہ اتنی اسٹیبل کیوں نہیں ہوتی؟ اسٹیبل, یہ کویشچن جو آپ نے کیا ہے یہ ارتھ کویک کے حوالے سے کیا ہے. ارتھ کویک پاکستان میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. 2 میجر ارتھ کویکس آئے ہیں, ان کی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں. 2005 میں ایک ارتھ کویک آیا تھا, اور ایک 27 اکتوبر 2016 کو آیا تھا. اور یہ 2 میجر ارتھ کویک ہیں. یہ انہوں نے کافی سارا, جو 2005 والا تھا اس میں تو مارگالا ٹاور بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بلڈنگ کولیپس کی تھی. اور ابھی جو اسلام آباد میں جو ٹال بلڈنگز پہ آپ نے سوال کیا, جیسے سینٹورس ہے, صفا گولڈ ہے, یہ تو بلڈنگز ہیں, یہ جو 2 آپ نے نام لیے ہیں یہ ریسنٹلی ابھی بنی ہے. ان لوگوں نے, ان کے جو پروجیکٹس تھے, انہوں نے CDA کے جو بلڈنگ کوڈز ہوتے ہیں, CDA ایک ڈیفائن کرتا ہے. اسلام آباد میں جو بھی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرتا ہے وہ CDA کے کوڈز کو فالو کرتا ہے. CDA اس کا ڈیزائن, اس کا میپ اپروو کرتا ہے, اس کے بعد وہ بلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ارتھ کویک بلڈنگ کوڈز. تو وہ اس میں اس کے جو کالمز ہیں, اس کے بیمز ہیں, اس میں ارتھ کویک ریزسٹنس کی ایک میجرمنٹ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل یہ 10 ارتھ کویک اگر آ جائے, اس کی انٹینسٹی ریکٹر اسکیل پہ 10 ہو, تو پھر وہ ریزسٹ بلڈنگ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے یس, ان بلڈنگز کے اندر تو یہ چیز موجود ہے, اور نئے جو گھر بن رہے ہیں ان کے اندر بھی ہے. لیکن یہ جو پرانی بلڈنگز ہیں, فار ایگزامپل OGDCL کی بلڈنگ ہے, یا اس سے ریلیٹڈ جو نیئر اباؤٹ پاک سیکریٹریٹ بلڈنگز ہیں, وہ پرانی ہی ڈیزائنز کے اوپر اور پرانی کوڈز کے اوپر ابھی تک چل رہی ہیں. یوفون بلڈنگ آئی تھنک اینڈ سعودی بینک, یس, یہ پرانی. پھر جو بلو ایریا کے اندر جتنی بھی بلڈنگز ہیں, یہ جو پلازاز ہیں, جو مارکیٹ ہے آپ کی, وہ ساری ہوا اس طرح تھا کہ جب یہ بلڈنگز اس وقت بنی تھی تو یہ 3 سٹوریز یا 4 سٹوریز تک انہوں نے اس کو اس وقت کنسیڈر کیا تھا. یہ آفٹر سم اسپین آف ٹائم انہوں نے اس کو 4 سے 6 سٹوریز کر لیا, اور بغیر اس میں, کیونکہ اس کی بیس تو 4 سٹوریز والی ہے, لیکن جو 2 فلورز اس کے اوپر انہوں نے بنائے تو وہ تو اس کو پراپر ریزسٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ جو بلڈنگز ہیں وہ ذرا ڈینجرس ہیں, اور جب ارتھ کویک آتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی وہ کریکس آتے ہیں, اور نہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اور بلڈنگز کے اندر جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نیوز میڈیا تک نہ پہنچے, کیونکہ وہ اتنی بڑی بلڈنگ اگر خالی کرانی پڑ جائے اس کے اوپر ادارے کا بھی ہوتا ہے, کاسٹ آتی ہے, اور بہت سارے پیرامیٹرز ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ان کو گورنمنٹ کو رپورٹ کرنا چاہیے, CDA کو رپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جب حادثات ہوتے ہیں ان کی یہ ریزنز ہوتی ہیں کہ ایک چیز آپ کو نظر آ جائے اور آپ آنکھیں بند کر لیں. تو کوئی سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ ساری چیزیں مانیٹر کرتا رہتا ہے؟ سیفٹی ڈپارٹمنٹ ایک تو 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہر ادارے کے اندر سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں HSE ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ.
وہ اس چیز کو دیکھتا ہے. پھر بلڈنگ کوڈز والا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ریپیئر کرنی ہے کہیں سے, ایک تو وہ انٹرنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکسٹرنلی جو ہے وہ سی ڈی اے ہے جی یا این ڈی ایم اے ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. یہ جی دو لوگ مانیٹر کر کے بلڈنگ کو سیل بھی کر سکتے ہیں اور کسی وقت بھی چیک اینڈ بیلنس کی ان کے پاس ہے. لیکن چونکہ این ڈی ایم اے کا انفراسٹرکچر اس وقت موسٹلی فیڈرل کیپٹل میں ایگزسٹ کر رہا ہے, باقی ان کے چھوٹے علاقوں میں دوسرے صوبوں میں بڑا کام ہے, تو ان کے اوپر اوور آل اتنا لوڈ ہوتا ہے, پھر کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو این ڈی ایم اے ہی رسپونڈ کرتا ہے, کیونکہ لوکل جی گورنمنٹ کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی. تو پرائم منسٹر کی اسپیشل انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ این ڈی ایم اے اس چیز کو مانیٹر کرے, تو بڑا ان کے پاس اسٹاف کم ہوتا ہے, لمیٹیڈ ریسورسز ہیں. تو وہ جو اوور آل جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, جو امپیکٹس جو لوگ کی بلڈنگز باہر کولیپس کرتی ہیں یا کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, تو وہ ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں. ان کے پاس اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی جی چھوٹی چیزوں کو, تو میں سمجھتا ہوں اور میری ریکمنڈیشن ہے کہ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بحریہ یونیورسٹی کو جی لینے چاہیے, ایشوز ہائی لائٹ کرنے چاہیے. یہ جو آپ کا بی یو ٹی وی ہے جی اس کو پروموٹ کریں, اس کے اندر ایشوز ڈسکس کر کے جو جن کے انڈر یہ بلڈنگز آتی ہیں ان تک یہ ایشوز جی لے کے جائیں ان رائٹنگ میں, میڈیا کوریج کے تھرو تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ لوگ اس چیز کو دیکھیں, اور اس میں بحریہ یونیورسٹی کو بھی کریڈٹ ہوگا کہ جی انہوں نے یہ ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں, اور پھر ایشوز کا سلوشن دیں. سلوشنز ہمیشہ باہر کے ممالک میں ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز سے نکلتے ہیں. ایکیڈیمیا جو ہوتی ہے وہ آپ کی انڈسٹری گروم کرتی ہے, جی لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں انڈسٹری کا فیڈ بیک نہیں لیا جاتا. ہم اس سلسلے میں ڈفرینٹ کارپوریٹ ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگز بلواتے ہیں, جی اس میں سارے میں انڈسٹری کے لوگوں کو بلواتا ہوں. انڈسٹری آ کے سجیشن دیتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے کورسز کیا ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹس کس طریقے سے انڈسٹری میں اچھا پرفارم کر سکتے جی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بحریہ یونیورسٹی کو ایک سیل قائم کرنا چاہیے کہ اس قسم کی جتنی بھی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے اور ان کو لے کے جائے اداروں تک, تاکہ ادارے بھی اس میں مضبوط ہوں گے, پاکستان کا بھی اس میں فیوچر اچھا ہوگا اور بحریہ جی یونیورسٹی کا بھی اچھا نام بنے گا, کیونکہ ایک گڈ کاز میں بحریہ یونیورسٹی کی کنٹریبیوشن ہوگی. تو سر جو ہماری بلڈنگس ہیں بحریہ یونیورسٹی جی, کی, ڈو یو تھنک دیٹ دیر ارتھ کوئک سیف؟ بحریہ یونیورسٹی کی جو بلڈنگز ہیں چیک اینڈ بیلنس اور جس طریقے سے ٹینڈرز ہوتے ہیں, الحمدللہ یہاں چیک اینڈ بیلنس کا نظام بہت اچھا ہے, کیونکہ فورسز ہیں اور جی فورسز میں ڈسپلن کو مینٹین کیا جاتا ہے. تھوڑے سے لوپ ہولز تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن اوور آل جتنے بھی ارتھکویکس آئے ہیں بحریہ یونیورسٹی میں کوئی ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کوئی جی بلڈنگ کولیپس کی ہو اور اس قسم کا مسئلہ ہوا ہو. ابھی جو ہمارے نئے کیمپس بن رہے ہیں ود ان دی اسلام آباد کیمپس, یس, سوری نئی بلڈنگ جو بن رہے ہیں ود ان دی اسلام آباد کیمپس, تو آر دیز سیفٹی کوڈز بینگ امپلیمنٹڈ؟ آئی تھنک ہو رہے ہوں گے امپلیمنٹ, کیونکہ آپ نے ابھی کبھی چکر نہیں لگایا وہاں کیونکہ پہ؟ ابھی تو وہ اس کی بیسمنٹ اور وہ جی بیس اس کی بن رہی ہے, لیکن آئی ایم سرٹن کہ جو اس میں لوگ انوالو ہیں, جو بحریہ یونیورسٹی کے انوالو ہیں, جس کو ٹینڈر ہوا ہے, جو اس کا کانٹریکٹر ہے, تو وہ آئی ہوپ کہ وہ اس کو فالو کریں گے اور بحریہ یونیورسٹی جی. اس کو فالو کرائے گی. تو آپ نے کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں لائک لے کے گئے وہاں پہ کہ اچھا یہ ہے سچویشن؟ کیونکہ ابھی تو وہ بہت اسٹارٹ میں ہے, جی ابھی اس کا آہستہ آہستہ کام ہوگا, اور اگر ہمیں ایسی کوئی رسپانسبلٹی ملی اور جی. کوئی ایسا موقع ملا تو انشاءاللہ ہم ضرور بحریہ یونیورسٹی کے لیے کام کریں گے. تو ڈو یو تھنک دیٹ یو کین گیو ان پٹ, یور اسٹوڈنٹس کین گیو مور آف این ان پٹ فار دس اپ کمنگ بلڈنگ؟ اسٹوڈنٹس جو, کیونکہ ہمارے انجینئرنگ جیولوجی ہے, جی یہ جو بلڈنگ آتی ہے ہمارے ڈسپلن میں آتی ہے انجینئرنگ جیولوجی میں, جی تو انجینئرنگ جیولوجسٹ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے اور وہ اس میں ریکمنڈیشن اپنی دے سکتا ہے. جی. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو ارتھ کوئکس آتے ہیں ہم ان کو, از دیر اے وے کہ ہم کاشیس رہیں, اور از دیر اے وے ٹو پریونٹ دیم؟ ارتھکویک کو پہلی بات ہے کہ پریڈکشن اس کی نہیں ہوتی. جی ارتھکویک کو کبھی بھی کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا. انٹرنیشنل کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کلیم کرتی ہیں کہ ہم ارتھکویک کو تھوڑا سا پہلے پریڈکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ان کے جی پاس بھی کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہوتا کہ وہ ارتھکویک کا بتا سکیں. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, اور کسی بھی وقت اس کی پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے انرجی نیچے اکومولیٹ ہوتی ہے اور یہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. اس کی کوئی پریڈکشنز نہیں ہے. ہر جو گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں, پرائیویٹ بلڈنگز ہیں, ان کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ اس طرح کے سچویشن میں انسٹرکشنز دیتا رہتا ہے, اور انسٹرکشنز کوڈز ڈیفائن ہوتے ہیں تو ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ جو چیزیں تو ساری اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن جی ان کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے. لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے, بیسک نالج نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. یہ سب جی. سے امپورٹنٹ چیز ہے. کوئی تو کھڑکی سے چھلانگ لگا رہا ہے,
کوئی اوپر کھڑا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے, پینک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. یہ صرف اویئرنیس اگر ہو تو یہ پینک سچویشن سے ہم باہر آ سکتے ہیں. آپ نے بھی کوئی ریسنٹلی سیمینار پروڈیوس کیا ہے جہاں پہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو سکھایا ہو کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود سرٹن سچویشنز؟ فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی میں اور ارتھ کوئک مطلب آ گیا ایک دم سے اینڈ آپ لوگ کلاس روم سے بیٹھے ہیں یا کیفے میں بیٹھے ہیں, تو واٹ از دا پروسیجر؟ کہاں پہ آپ نے جانا ہے, کہاں پہ آپ نے ہیڈ کاؤنٹ کرنا ہے, کہاں پہ آپ نے مدد کرنی ہے, اور کون سے روٹ سے آپ نے نکلنا ہے؟ آپ نے کوئی پروسیجر مطلب کریٹ کیا ہے؟ یس, کیونکہ میں لاسٹ سیمسٹر میں نے 3 کورسز پڑھائے ہیں ارتھکویک سائزمالوجی کے اوپر ڈفرینٹ سیشنز کو. تو اس میں پہلے تو میں نے ٹیکنیکل ان کو سکھایا کہ کس طریقے سے ارتھکویکس آتے ہیں, پلیٹ کی موومنٹ کیسے ہوتی ہیں, یہ ایک ٹیکنیکل فینومینا میں نے ان کو بتایا. اس کے بعد یہ سیکنڈ فیز ہوتا ہے کہ آپ نے جب ارتھکویک آ جائے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. تو اس میں پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ, ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے اندر, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر, بلڈنگس کے اندر ایک پلیس بنی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اکٹھے ہونا ہے. تو ابھی بحریہ یونیورسٹی میں اس کے اوپر میں نے دیکھا ہے نیوی کی ٹیمز آ رہی ہیں, وہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا ایک آگ کا بھی واقعہ ہیڈ کوارٹر میں آیا تھا, اور الحمدللہ اس میں کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا, جانی نقصان بھی نہیں ہوا تھوڑا سا. تو ابھی اگر کوئی ارتھکویک آتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک ریکمینڈ کریں گے کہ جگہ ڈیزگنیٹ کریں اور پراپر پروسیجر اس کو اڈاپٹ کریں, اور پھر اور انسٹرکشن ایروز آپ لگائیں کہ آپ نے اس طرف موو کرنا ہے, کیونکہ موومنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے. اگر سارے لوگ کوئی ادھر سے آ رہا ہے, رائٹ سے آ رہا ہے, کوئی لیفٹ سے آ رہا ہے, تو وہ پھر کولیپس کریں گے. اور اگر ایک ہی ڈائریکشن ان کی بنا دی جائے تو وہ ٹائم, کیونکہ اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم لیتے ہیں اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. تو اگر آپ پراپر اس میں کوڈز ڈیفائن کریں گے اور آپ پراپر انسٹرکشنز ساری چیزیں اس میں کریں گے تو ہم اس طرح کے حادثات سے بچ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹی میں کوئی ڈرلز وغیرہ ہونے چاہیے فار آل آف دیز نیچرل ڈیزاسٹرز, ارتھ کوئک, فائر, یو نو اینی تھنگ whatever it is? بحریہ یونیورسٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, ڈفرینٹ اس کے اوپر میٹنگز بھی ہوئی ہیں, اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی اس کو ہم جتنا جلدی ہو سکے گا ہم اس کے اوپر کام کر کے تو ہم اتنا کوئی ایسا میکانزم بنا دیں گے تاکہ کبھی بھی کوئی ایسا ڈیزاسٹر آئے تو ہم اس کو ریزسٹ کر سکیں. آپ کے اسٹوڈنٹس باقی اسٹوڈنٹس کو کس طرح ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل سوشل سائنسز کے یا بی بی اے کے؟ اس کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ ارتھکویک سائزمالوجی کے جو پاکستان میں ایکسپرٹ ہیں جو آن بیہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان میڈیا پہ آتے ہیں, ان کا نام ہے زاہد رفیع, پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں وہ ڈائریکٹر ہیں. میں نے لاسٹ سیمسٹر بھی ایک پلان کیا تھا کہ ان کو بلا کے ہم اس قسم کی اویئرنیس سیشن کریں جس میں وہ ٹیکنیکلی بھی ایکسپلین کریں اور اس چیز کو این ڈی ایم اے کے بہاف پہ بھی ایکسپلین کریں, اور ایک آدھا بندہ این ڈی ایم اے کا بھی آ جائے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جن کے آتا ہے. تو انشاءاللہ اس سیمسٹر میں ہم اس کو پلان کریں گے جس میں ہم سارے ڈپارٹمنٹ کو انوالو کریں گے, اور کچھ لوگ سوشل سائنسز سے ہوں گے, کچھ مینجمنٹ سائنسز سے, کچھ انجینئرنگ سے, کچھ ارتھ سائنسز سے. تو ایک کمبائنڈ گیدرنگ ہوگی, اس میں بہت سارے لوگ سیکھیں گے, اور پھر آپ کا یہ جو بی یو ٹی وی ہے اس کے اوپر ہم لے کے آئیں گے. تو یہ آپ کی بہت اچھی اس سے اویئرنیس لوگوں کو ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی اس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی پروموشن چل رہی ہے. چلیں, تو سر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم جو مطلب ان سوسائٹی ان جنرل ہم لوگوں کو کیسے یہ علم مطلب پھیلا سکتے ہیں کہ ارتھ کوئک آئے, آپ نے اس جگہ کی طرف نہیں بھاگنا, اس سنک ہول کی طرف نہیں بھاگنا, آپ نے اس سے دور جانا ہے. یہ بیسیکلی جنرل اویئرنیس ہے. بحریہ یونیورسٹی ایک پروگرام کرواتی ہے جو کہ ایچ ای سی کی طرف سے کمپلسری ہے, کمیونٹی سپورٹ پروگرام. کمیونٹی سپورٹ پروگرام میں ڈفرینٹ اس کے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے کرواتے ہیں. میں نے اے پی جی اے کے تھرو بھی کمیونٹی سپورٹ پروگرام کیا ہے. اس میں آئی تھنک کیونکہ بچے وہ فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر والے بچے کرتے ہیں, تو اس میں ایک سیشن ایسا رکھنا چاہیے جس میں اس سے جنرل اویئرنیس ہو, جس کہ نیشنل ڈیزاسٹر جب آ جائے تو اس کو کیسے ریزسٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک ایک سیشن اس میں رکھنا چاہیے, اور ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اس میں ارتھ کوئک کا اور کوئی بھی اگر ڈیزاسٹر آتا ہے اس میں ایک سیشن رکھیں تاکہ بچوں کو پتہ ہو. جب بچے سیکھیں گے, کیونکہ وہ کمیونٹی سپورٹ کا نام ہی یہی ہے کہ وہ آگے لوگوں تک بتائیں, تو جب وہ خود سیکھیں گے وہ آگے 20 لوگوں کو بتائیں گے, 20 لوگ آگے بتائیں گے. تو یہ ایک رفاع عامہ کا کام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اچھی چیز ویسے بھی بتانا صدقہ جاری ہے, تو وہ لوگوں کو آگے بتانا چاہیے. جی چلیں, لیٹس ٹیک اے اسمال بریک. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ول بی رائٹ بیک.
آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بحریہ یونیورسٹی. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مسٹر عادل نصیر who is from the Earth and Environmental Sciences Department. He's a permanent faculty member. سر تو آئی تھنک زلزلے کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں, اب تھوڑا سا لائٹر سائڈ آف لائف پہ آتے ہیں. تو آپ مجھے اپنی ہابیز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, اپارٹ فرام پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ یو نو جیو فزکس. ہابیز میری جو میں فارغ ٹائم میں میرے پاس جو فری ٹائم ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس میں نیٹ ورکنگ کروں زیادہ سے زیادہ. اس میں ہر قسم کی کمیونٹی سے ملتا ہوں. میں اس میں جو بزنس ہیں ان لوگوں سے بھی ملتا ہوں, کیونکہ فیوچر میں میرے اپنے بھی پلانز ہیں کہ کوئی بزنس سٹارٹ کروں, اور کچھ چھوٹے چھوٹے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹی ہیں جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں گولف ضرور کھیلتا ہوں. آپ کہاں پہ گولف کھیلتے ہیں؟ یہ نیول گولف کلب میں. اچھا, تو اس کے گراس کیسی اور آپ کا کیا ہینڈی کیپ کیا ہے آپ کا؟ یہ اس میں بس کبھی جب ٹائم لگتا ہے تو جاتے ہیں, ریگولرلی تو اس میں نہیں جاتا. اور یہ بھی مجھے ٹرینڈ نیوی سے ہی آیا, کیونکہ ان کے 2-4 ایونٹس میں گیا تو اس کے بعد پھر میرا اپنا شوق ہوا. تو ابھی جو پرو ریکٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ کھیلتے ہیں اکثر, تو کبھی نہ کبھی. اور یہ بیسیکلی میں اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کو بھی اپنا سوشل سرکل سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے لنکس آپ کے ڈیولپ ہوتے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں آپ کی, جتنا آپ اچھی کمیونٹی میں موو کریں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے. جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ جس قسم کی آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے ویسے ہی آپ جو ہے نا اپنی لائف کو سیٹ کر لیتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے میں اچھے لوگوں سے ملوں, اور جو سم ٹائمز اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی, ان کو گروم کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی چھوٹی سی بات ان کے لیے بڑی فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو میں ان لوگوں سے ملتا ہوں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں, تاکہ ان لوگوں کے اندر وہ چیز آ جائے کہ وہ بھی اچھی کمیونٹی میں موو کر سکیں. کیونکہ اویئرنیس, یہ جو ہم لاسٹ سیشن میں بات کر رہے تھے کہ وہ اویئرنیس, تو میں وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں اور خود میں لرن کروں. جتنے میرے پاس انویٹیشنز آتی ہیں, ایونٹس کی آتی ہیں, کسی آرگنائزیشن کا کوئی ایونٹ ہے, کسی ہوٹل کے اندر کوئی میٹنگ ہے, میری کوشش ہوتی ہے میں میکسیمم ٹائم ان کو دوں. اور میرے نارمل اپنی لائف میں 10 بجے کے بعد گھر جاتا ہوں. تو یہ ساری ڈیلی بیسس کے اوپر میری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو باقی اس کے علاوہ سوشل میڈیا آج کل بڑا امپورٹنٹ ہے. سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے ان کو سیکھتے ہیں, پھر اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو یہ میری ہابیز ہیں. اوکے, تو آپ کی what do you think is your strongest personality quality? اسٹرانگیسٹ پرسنالٹی کوالٹی یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نیگوسیشن اور کمیونیکیشن میں اچھا ہوں. کسی بھی سچویشن کو میں ہینڈل کر سکتا ہوں. میں میری اپنی اوپینین ہے, آئی ڈونٹ نو, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میں ایک اچھا نیگوسیشن میں اس میں پارٹ پلے کر سکتا ہوں. کسی جگہ کوئی کانفلکٹ ہو ان کو میں ریزالو کر لیتا ہوں. تو آپ پڑھاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس میں تو آبویسلی کانفلکٹ رہتا ہی ہے. تو ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیئر کانفلکٹ؟ آپ کے پاس ایڈوائس لینے آتے ہوں گے, گائیڈنس, تو آپ ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں, ان کے پرابلمس کو؟ ان کے پرابلمس پہلے تو میں سنتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ کا پرابلم سنا, پھر 2 کا سنا. ایکچولی پرابلم نہیں ہوتا, مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. میں پرابلم کو کبھی بھی پرابلم نہیں کہتا, اس کو آپ مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں. 2 چیزیں اس نے بولی, 3 چیزیں اس نے بولی, وہ کمیونیکیٹ نہیں کیا آپس میں. اس نے اس کو بتا دی, اس نے اس کو بتا دی, کانفلکٹ ڈیولپ ہو گیا. کانفلکٹ ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں, خود ہی اس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں. پھر میں وہ دونوں کو جب سنتا ہوں, وہ ایک کی کمپلینٹ کر رہا ہے اس کو, پھر وہ مجھے ان کا ایشو پتہ چل جاتا ہے. وہ ایشو کو جب میں بتاتا ہوں تو کچھ بھی ایشو نہیں ہوتا. تو یہ میں جو ہے نا ان کو خود سن کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایکچولی ان کا ایشو نہیں ہوتا. اوکے, تو سر اگر آپ منسٹر ہوتے آئل اینڈ پیٹرولیم انڈسٹری کے, تو پھر آپ کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے؟ میں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں, اگر مجھے منسٹری آف پیٹرولیم کا آپ نے بتایا جو کہ آج کل خاقان عباسی صاحب ہیں, اگر میں ہوتے تو سب سے پہلے میں غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان لے کے آتا, جو کمپنیز یہاں سے بھاگ جاتی ہیں. ایکچولی منسٹر کا رول بڑا کم ہوتا ہے, نیچے سیکٹری اور جو ڈی جیز لیول ہوتے ہیں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ لوگ اگر پراپر کام کرتے جائیں تو پاکستان کی اکانومی بہت اوپر چلی جائے. گورنمنٹ کے اندر انفارچونیٹلی ٹرینڈ ایسا ہوتا ہے کہ نیچے والے لوگ کام نہیں کرتے اور وہ سیلریز مل رہی ہوتی ہیں اور کوئی چیک اینڈ بیلنس کا اتنا نہیں ہوتا. اگر میں ہوتا, میں اس کو اسپیشل ایک اس میں سیل بناتا مانیٹرنگ کا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول. کسی بھی ادارے میں اگر آپ کا سیل مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کا اچھا سیل ہے تو آپ کا ادارہ بہت اوپر جا سکتا ہے. لیکن اگر اس ادارے کے اوپر مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ جتنا مرضی ٹیکنیکل لوگوں کو ہائر کر لیں, جتنی مرضی سروسز لے لیں, اگر باہر سے کمپنیز کو لے آئیں, آپ گرو نہیں کر سکتے. تو اگر میں اس پوزیشن پہ ہوتا, منسٹر کی پوزیشن پہ, تو میں سب سے پہلے ان کا ایک ادارہ ہے ڈی جی پی سی, ان کا میں ڈی جی بہترین جو انڈسٹری کا ایکسپرٹ بندہ ہے ایڈمنسٹریشن میں بھی اور
ٹیکنیکل میں اس کا ڈی جی صحیح اپوائنٹ کرتا, جی کیونکہ ایکچوئل اپوائنٹمنٹ جب ڈی جی کی غلط ہوتی ہے تو ساری چیزیں نیچے سے آپ غلط اپنے آپ کو ہائر کر لیتے ہیں. یس یس. تو سر آپ کو if you had the chance to do it all over again, to do your MS, your 2 MS all over again and your whole life all over again, is there something that you would do that's different? کچھ different کرتے, کچھ زیادہ کرتے, کچھ کم کرتے, کوئی؟ اگر میں یہ 2 نہ کرتا تو آئی ڈونٹ نو, مجھے کیونکہ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے. مجھے جو اپرچونیٹیز ملی ہیں میں نے ہمیشہ ان کو اویل کیا ہے, میں نے آپشنس کو ہمیشہ اویل کیا ہے. الٹرنیٹیو سوچنا چاہیے اپنی کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ ہوتا, تو اگر میں یہ نہ ہوتا تو میں کسی پالیٹکس میں چلا جاتا اگر مجھے اپرچونیٹی ملتی, کیونکہ اس میں میرا مائنڈ, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نیگوسیشن, میں نے آپ کو کہا ہے تو پالیٹکس از آل اباؤٹ نیگوسیشن, تو اس میں نیگوسیشن جتنی آپ کی اچھی ہوتی ہے آپ اتنا زیادہ آپ سوشل سرکل, وہ بھی سوشل سرکل کی وجہ سے آپ, تو شاید پھر میں پالیٹکس کی طرف ہوتا. تو سر آپ نے بھی بولا تھا کہ یوزلی آپ 10 بجے کے بعد گھر آتے ہیں and you're really involved in networking and your social circles. So what about your family? آپ ان کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ فیملی کو ٹائم میں بڑا کم ٹائم دیتا ہوں. رات 10 کے بعد جب میں جاتا ہوں تو موسٹلی میں نے ڈنر کہیں نہ کہیں سے کیا ہوتا ہے, ایونٹس ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جب میں جاتا ہوں تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. بے شک میں 12 بجے تک بیٹھوں, 1 بجے تک بیٹھوں, لیکن وہ میں ان کو ٹائم دیتا ہوں. اور صبح جب میں بریک فاسٹ کرتا ہوں تو میں ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ چائے پی کے اس کے بعد میں نکلتا ہوں. اس کے بعد کبھی کبھی کوئی ویکینڈ پہ اگر ٹائم مل جائے تو پھر ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. تو آپ یوزلی ویکینڈس پہ کرتے کیا ہیں؟ ویکینڈس کے اوپر کیونکہ جتنی ساری ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو میری آرگنائزیشن ہے APGA, اس کے 18 یونیورسٹیز کے اندر چیپٹرز ہیں, باقی آل اوور دا پاکستان, تو ان کی ایکٹیویٹیز کو میں نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے. پھر کسی جگہ کوئی MOU سائن کرنا ہے, کوئی دوسری کانفرنس کرنی ہے, ان کی کلوزنگ سرمنیز ہوتی ہیں, اس کے اندر میں نے جانا ہوتا ہے. ابھی CDA ٹریننگ اکیڈمی ہے, ان کے ساتھ میں نے اپنی ٹیمز وہاں لگائی ہوتی ہیں, وہ لوگ میرے ٹیم ممبرز وہاں ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر میں خود جاتا ہوں. جی, آپ جب آپ مطلب چھوٹے تھے, مطلب اراؤنڈ ان یور ٹینز یا ارلی یوتھ, تو آپ کے کوئی رول ماڈلس تھے یا مینٹرز تھے؟ جب میں چھوٹا تھا اس وقت تو کوئی, چھوٹے بچوں کو کوئی اتنی سینس ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن جب میں تھوڑا سا گرو ہونا شروع ہوا ہوں تو رول ماڈل میں نے جو ہے نا, میں بیسیکلی جو کام کر رہا ہوں نا میں اس کو دیکھتا ہوں, میں پرسنالٹی کو نہیں دیکھتا, میں اس کے کام کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو آئی تھنک میرا جو رول ماڈل ہے وہ پرویز مشرف ہے. ریئلی؟ سر تھوڑا سا اس کے بارے میں اور بتائیں. اس لیے کہ کیونکہ جب ان کا دور سٹارٹ ہوا, یہ موبائل اور یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی, انہوں نے ٹیکنالوجی کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا ہے. ہر کسی کا کریڈٹ اس کو ضرور دینا چاہیے. باقی ان کے پولیٹیکل ایشوز اپنی جگہ, ان کو میں ڈسکس نہیں کرتا, لیکن ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرایا. بہت ساری کمپنیز آئیں اس وقت پاکستان میں, تو یہ بہت جو شخص پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے, پاکستان کے لیے اچھا کام کرے, آئی تھنک اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور جنرل مشرف, میں ان کا بڑا فین ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کرایا اور اوپر لے کے گئے پاکستان کے امیج کو. اور آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ فیوچر گولز یہ ہیں, میں بیریا یونیورسٹی سے سٹارٹ کرتا ہوں. فیوچر گولز یہ ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بیریا یونیورسٹی کے اندر ایک ایسا سیل قائم ہو کہ جس میں جیو سائنسز, مینجمنٹ سائنسز اور انوائرمنٹل سائنسز, یہ اور میڈیا سائنسز بھی اسی میں آئے. یہ ایک ہم ایک سیل بنائیں جس میں جتنے بھی پاکستان کے ریناؤنڈ سائنٹسٹ ہیں ان کو ہم لے کے آئیں, اور یہاں سے ہم پروجیکٹ, جتنے بھی پروجیکٹس آپ کے انڈسٹری کے ہیں وہ انیشیٹ کریں. انڈسٹری جو ادھر اپنی انڈسٹری میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں وہ بیریا یونیورسٹی میں بیٹھ کے ہو. اس سے انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا, بیریا یونیورسٹی کو بھی فائدہ ہوگا. اور لیٹ می ٹیل یو کہ بیریا یونیورسٹی کے پاس تمام فیسلٹیز ہیں, آؤٹ آف دا وے بھی یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر دیتی ہیں. تو ہم باہر یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں, ہارورڈ یونیورسٹی ہے اور باہر کی یونیورسٹیز ہیں, بیریا یونیورسٹی کو ہارورڈ بنایا جا سکتا ہے. اگر مجھے کوئی یونیورسٹی ایسی رسپانسبلٹی دے دے تو میں انشاءاللہ تعالی اس یونیورسٹی کو گرو کر کے دکھاؤں گا. سر آپ بہت لوئل ہیں بیریا یونیورسٹی کو. اور انشاءاللہ میں کبھی بیریا کو نہیں چھوڑوں گا, یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ نہیں, بٹ اٹس ویری ونڈرفل ٹو ہیو پیپل ہو آر سو لوئل ٹو این انسٹیٹیوشن. مطلب آپ نے اتنے سال بیریا یونیورسٹی میں گزارے ہیں, یو اسٹڈیڈ فرام بیریا ایز ویل, تو مطلب دس لوئلٹی از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ. بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں نہیں ہوتا. بس کہتے ہیں کہ اچھا بس آئے ہیں یہاں پہ, ہم نے بس پڑھ لیا ہے, اب ہم آگے چلو. They are always looking for the future. They're not looking at the benefits of today.
بہت سارے لوگ ہیں ہماری فیکلٹی میں بھی ہے, ایڈمنسٹریشن میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپرچونیٹیز ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. اپرچونیٹیز دیکھنی چاہیے. ہر بندے کو پیسے کی بھی ضرورت ہے. ہماری پاکستان کی اکنامیکل سچویشنز ایسی ہیں, جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہو, ہمارے کچھ لائف کے ٹرینڈز ایسے بن چکے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ ہو ہمیں کم پڑ جاتا ہے. زیادہ پیسہ آتا ہے ہم اور اونچے برانڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے اگر کوئی چیز ہم 100 روپے کی خریدتے ہیں, پیسے زیادہ ہوتے ہیں, 150 اسپینڈ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آپ کا ادارہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو لائل ہونا چاہیے. اس میں آپ کی نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہر آپ کا امیج وہاں پہ جو سیلف امیج ہے وہ آپ کا وہاں پہ اچھا ہونا چاہیے. جب وہ آپ کا اچھا ہوگا, ادارے میں بھی آپ کی ریپیوٹ ہوگی, اور جب آپ کسی اور جگہ جائیں گے ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یار یہ اگر بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ اتنا لائل ہے تو کل کو اگر ہماری آرگنائزیشن میں آتا ہے تو پھر یہ اسی طرح لائل ہوگا. کبھی بھی اپنے ادارے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے آپ کو, اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر. جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کو کبھی نہ کہیں. اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑے جو ہے نا فضول سیٹ اپ ہے, 4 کورسز پڑھانے پڑتے ہیں. بھائی 4 کورسز اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے یونیورسٹی کے ساتھ, آپ اس ایگریمنٹ کے تحت پڑھا رہے ہیں. آپ ان کے لیے فری میں کام نہیں کر رہے, آپ کو وہ سیلری دیتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک, آپ کو سیلری دیتے ہیں, آپ کو ڈفرینٹ فیسلٹیز دیتے ہیں. تو تھوڑی فیسلٹیز, زیادہ فیسلٹیز ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن اپنے ادارے کے ساتھ آپ کو لائل ہونا چاہیے. سر یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے, مطلب ٹو این ایکسٹریم. I think that people should be very loyal, and not just faculty. I think students کو بھی ایک sense of loyalty with their institution ہونی چاہیے. اگر آپ کسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں تو you should stay loyal to them. آپ اس کے نقص نہ نکالیں. نقص تو آپ خود کور کریں. آپ کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ بحریہ یونیورسٹی میں یہ نیگیٹو ہے, آپ ان کو بتائیں کہ نہیں اس میں ایسا بھی ہے. آپ اس کو اس کے پازیٹیو پوائنٹ بھی بتائیں. ہر ادارے میں, ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں. آپ نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے اس کا امیج دوسروں تک لے کے جانا ہے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اپنے ادارے کو اچھا کہیں گے, لوگ بھی آپ کے ادارے کو اچھا کہیں گے, اور ایک طرح سے آپ اپنے ادارے کو ریپرزینٹ بھی کریں. ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ انویسٹر ہوتے ہیں آپ اس کے. یس, اگر آپ اچھا نہیں بولیں گے تو پھر مطلب وہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے. بٹ اف یو آر اسپیکنگ ویری ویل about your university or your institution or wherever you're working, I think وہ ایک امیج portray ہوتی ہے کہ this institution ایک کلاس کے لوگوں کو پروڈیوس کر رہا ہے. آپ اپرچونٹی ڈھونڈیں ہر کام کے اندر, اپرچونٹی. اور میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں, اکثر لوگوں کی لائف میں پرابلمز آتے ہیں. پرابلم اٹ سیلف اپرچونٹی ہوتی ہے. پرابلم کے اندر سے اپرچونٹی نکلتی ہے. جو ایک سیدھا بندہ کام کر رہا ہے اس کو تو گروم ہونے کا چانس ہی نہیں ملا, نہ اس کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. جب پرابلم آتا ہے آپ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر آپ کے مائنڈ میں آپ کا مائنڈ کھلتا ہے, اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی آپشنز نکل سکتے ہیں, یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ پھر آپ کی پرابلم کو, ہمیشہ میں تو پرابلم کو اپرچونٹی لے کے چلتا ہوں. چیلنجز کو فیس کریں, خود جا کے اس کو فیس کریں. That's a very good way of tackling problems. That's excellent. چیلنجز, جس انسان کی لائف میں چیلنجز نہیں ہے اس کی لائف زیرو ہے, جی, کیونکہ اس کو چانس ہی نہیں ہے. ایک نارمل روٹین میں تو سب چلتے جاتے ہیں. جی, اور یاد رکھیں کہ مشکل کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا, کوئی کام مشکل نہیں ہے. مشکل ہمیشہ تب ہے کہ جب آپ یہاں سے ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ مشکل ہے, ورنہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ نے یہاں سے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یعنی میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکیں گے. جی, آپ کے اندر کریج ہے, ڈٹرمنیشن ہے, تو آپ دیکھیں آپ کیسے پرفارم کرتے ہیں. Stay steadfast. Yes. اور سر کوئی میسج آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں, ہمارے فیکلٹی ممبرس کو, فیکلٹی ممبرز, بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو میسج یہ ہے میرا کہ پاکستان کے اندر سارے ریسورسز ہیں. پاکستان کے اندر بیسٹ فروٹس ہیں, بیسٹ ویجیٹیبل ہیں, بیسٹ انڈسٹری ہے, اچھے لوگ ہیں. اس طرح کا پاکستان کا انوائرمنٹ, لوگ کہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں گے, سیلری پیکیج, جس طرح کا پاکستان میں انوائرمنٹ ہے کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. اپنا ملک ہمیشہ اپنا ہوتا ہے, اسی کے اندر محنت کریں, اسی کے اندر گروم کریں, بجائے کہ آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں. اکثر لوگ یہاں سے جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ, میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس باہر ہیں, میرے دوست باہر ہیں, جو ان کو وہاں پہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. پیسہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, آپ کی ایک لائف ہوتی ہے. پاکستان میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں, آپ یہاں رہ کے اپنے آپ کو گروم کریں. اس کلچر کے اگینسٹ آپ تھوڑا سا ایمانداری سے کام کریں, شارٹ کٹس کو چھوڑیں. جب آپ شارٹ کٹ کے اوپر جاتے ہیں تب پرابلمز آتے ہیں, آپ اگلے لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں, خود بھی آپ کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. تو آپ اپنا ایک ویژن, اپنے ایک گولز, ایک ٹارگٹ سیٹ کریں اور ان ٹارگٹس کو دیکھیں. You're very patriotic, sir. Very, very patriotic, and it's very it's a blessing to see someone like this. Yes, ٹارگٹ سیٹ کریں, پھر اس کو دیکھیں کہ میں نے یہ اچیو کریں. ہر سال آپ ایک اداروں میں ہوتا ہے کہ اینول رپورٹ ہوتی ہے, آپ اپنی اینول رپورٹ خود بنائیں. آپ اپنی لائف میں ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, یہ اچیو کرنا ہے, یہ اچیو کرنا ہے. آفٹر ایوری ایئر دسمبر میں آپ ایک اس کا آپ کالمز بنائیں کہ میں نے کون سے ٹارگٹ اچیو کر لیے, کون سے نہیں کیے,
اور جو نہیں کیے ان کی ریزنز دیکھیں کہ کیا ریزنز ہیں میں یہ کیوں اچیو نہیں کر سکا, اس کے اوپر ورکنگ کریں, ساتھ ساتھ اپنی دوسری چیزیں بھی جاری رکھیں. تو جب آپ ٹارگیٹ اور گولز ڈیفائن کر کے چلیں گے تو آپ اپنی لائف میں سکسیس حاصل کریں گے. Sir, very well said. Very, very well said. Thank you so much for joining us on Rise and Shine with Beria. You're most welcome. It was really a pleasure to have someone very insightful. Sir, thank you so much. And ladies and gentlemen, today we had Mr. Adil Nasir from the Earth and Environmental Sciences Department from Beria University, who is a permanent faculty member, along with he has so much knowledge. He's done 2 MS degrees. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. I'll see you next time.